اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد النبی وعلی آلہ واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الجن والانس من الاولین والآخرین اللہم عجل لولیک الفرج رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. Respected brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much for joining. پچھلے ماہ مبارک رمضان ہم نے نبیوں کو جانو کی سیریز کی تھی اور اس سے پہلے ہم نے معصومین علیہم السلام کی سٹوریز کو دیکھا تھا. اس ماہ مبارک رمضان ہم ان معصومین علیہم السلام کے جو اصحاب تھے، جو ان کے صحابہ تھے، جو ان کے کمپینینز تھے، ان میں سے کچھ کی سٹوریز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اس لیے انشاءاللہ اس 5 minutes at 5 PM کی سیریز میں 1 سے لے کے 29 ماہ مبارک رمضان ہم جو ہے ہر دن 2 اصحاب ائمہ معصومین علیہم السلام کی سٹوریز کو دیکھیں گے کہ جس میں رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے لے کر حضرت حجت امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کی سٹوریز تک دیکھیں گے. آج جن 2 اصحاب کی سٹوریز کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جناب ابو سہل نوبختی علیہ الرحمہ اور جناب عثمان بن سعید علیہ الرحمہ. جناب ابو سہل نوبختی علیہ الرحمہ کا نام اسماعیل ابن علی تھا، یعنی ان کا نام اسماعیل تھا، ان کے فادر کا نام علی تھا. ان کی کنیت ابو سہل تھی اور ان کا سرنیم جو تھا وہ نوبختی تھا، اسی لیے انہیں ابو سہل نوبختی کے نام سے جانا جاتا ہے. جناب ابو سہل نوبختی 11ویں امام کے خاص صحابیوں میں سے تھے. وہ بغداد سے تعلق رکھتے تھے، یعنی وہاں بغداد کے تھے اور بغداد کے بڑے علماؤں میں کیلکولیٹ کیے جاتے تھے. وہ ایک کائنڈ آف منسٹرشپ بھی رکھتے تھے. جناب ابو سہل نوبختی علیہ الرحمہ نے کئی کتابیں ائمہ معصومین علیہم السلام کے دفاع میں اور دین اسلام کے دفاع میں لکھی ہے، جس میں سے ایک فیمس کتاب ہے الانوار فی تاریخ الائمۃ الاطہار. جناب ابو سہل نوبختی ان خاص اہل بیت کے شیعوں میں سے تھے، ان خاص کمپینینز میں سے تھے جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں ان کی اجازت سے زمانے کے امام ولی عصر حجت خدا امام الزمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت کی تھی. یاد رکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جو دشمن تھے، جو خلفاء تھے، وہ زمانے کے امام کی ولادت ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ زمانے کے امام کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے. لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے اللہ کے ارادے کے مطابق ان کی ولادت کو مخفی رکھا، چھپا کے رکھا اور صرف خاص لوگوں کو ہی ان سے ملاقات امام زمان سے ملاقات کروائی، جن میں ابو سہل نوبختی ایک تھے. جب غیبت صغریٰ میں منصور حلاج نام کا ایک شخص جھوٹا دعویٰ کر رہا تھا کہ وہ امام کا نائب ہے، تب جناب ابو سہل نوبختی نے اس سے کہا کہ میرے جو داڑھی کے بال ہے اسے وائٹ ہے اسے بلیک کر کے دکھاؤ. تب منصور حلاج یہ نہیں کر سکا کیونکہ وہ جھوٹا تھا اور اس نے جناب ابو سہل کا جواب نہیں دیا. لیکن جناب ابو سہل نوبختی نے یہ انشور کیا کہ یہ خبر سب لوگوں تک پہنچے تاکہ اس کے جھوٹ کا پردہ فاش سب کے سامنے ہو جائے، اور کئی لوگ جو ہے اس سے گمراہی سے بچ گئے. دوسرے جو صحابی ہے کہ جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں وہ ہے جناب عثمان بن سعید رحمۃ اللہ علیہ. جناب عثمان بن سعید 10ویں اور 11ویں امام کے صحابی رہ چکے ہیں اور 12ویں امام زمانے کے امام کے غیبت صغریٰ میں ان کے پہلے نائب خاص رہے ہیں. غیبت صغریٰ 69 ایئرس چلی تھی جو امام حسن عسکری کی شہادت کے بعد سے شروع ہوئی تھی. جب زمانے کے امام غیبت میں چلے گئے تھے وہ لوگوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے، وہ غیبت میں تھے اور صرف ان کا جو نائب خاص تھا وہ جو ہے لوگوں سے رابطہ کرتا تھا اور وہ جو ہے امام سے کانٹیکٹ کرتے تھے. اور نائب خاص وہ تھے کہ جو امام سے ہمیشہ ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں رہتے تھے. لیکن یہ زمانہ وہ تھا کہ جب دشمن بہت طاق لگائے بیٹھے تھے کہ کب زمانے کے امام کو پکڑ سکے. اسی لیے ایسے ہنگامی حالات میں، ایسے پراشوب ماحول میں، ایسے ڈسٹربنگ ماحول میں جناب عثمان بن سعید کو امام زمان نے اپنا ڈیپیوٹی بنایا، اپنا نائب خاص بنایا. ان کی نیابت کا دور 5 سال تک چلا. 11ویں امام کی یا 10ویں امام کی حدیث کے مطابق جناب عثمان بن سعید اور ان کے بیٹے محمد بن عثمان کو ان کے لیے یہ حدیث ہے، امری وابن ثقتانی، امری اور ان کے فرزند ہمارے ٹرسٹڈ لوگوں میں سے ہیں. جناب عثمان بن سعید کی نیابت 5 سال چلنے کے بعد وہ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے بیٹے جناب محمد بن عثمان بن سعید امری کو امام زمان نے اپنا دوسرا نائب خاص بنایا، جن کی سٹوری انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں دیکھیں گے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے 5 minutes at 5 PM. جزاک اللہ، تھینک یو. التماس دعا، خدا حافظ.